حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص باوضو ہو کر اپنے بستر پر لیٹے اور نیند آنے تک یہ ذکر و تسبیح میں مشغول رہے، وہ رات کی جس گھڑی میں دنیا و آخرت کی بھلائی مانگے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اگر بندہ چاہے دعا میں اللہ تعالیٰ سے زمینی خزانے عطا ہونے کی تمنا کرے تو وہ بھی عطا ہو جائیں گے۔ اگر آخرت کے لیے نجات اور قبر و جہنم کے عذاب کی پناہ طلب کرے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اگر بندہ اپنے فوت شدہ والدین کی بخشش کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان پر عذاب واجب ہو چکا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کیا جائے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لہٰذا میرے پاس کوئی لڑکا بھیجو تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے اس کے پاس ایک لڑکا بھیج دیا اور وہ اسے جادو سکھانے لگا۔ لڑکے کے راستے میں ایک راہب رہتا تھا اور وہ لڑکا اس راہب کے پاس بیٹھنے لگا اور اس کی باتیں سنتا اور پسند کرتا۔ وہ لڑکا جب بھی جادوگر کے پاس جاتا وہ جادوگر اسے مارتا، اور جب جادوگر کے پاس سے لوٹتا تو راہب کے پاس بیٹھ جاتا اور اس کا کلام سنتا رہتا۔ پھر جب وہ جادوگر کے پاس پہنچ جاتا تو جادوگر اسے دوبارہ مارتا۔ لڑکے نے اس بات کی شکایت راہب سے کی تو راہب نے اسے کہا، جب تجھے جادوگر کا خوف ہو تو کہہ دیا کرو مجھے گھر والوں نے روک رکھا تھا، اور جب گھر والوں کا خوف ہو تو کہہ دیا کرو کہ مجھے جادوگر نے روکے رکھا۔ وہ اسی طرح کرتا رہا۔ ایک دن وہ لڑکا جادوگر کے پاس جا رہا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑے جانور نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ اس لڑکے نے دل میں کہا، آج میں جان جاؤں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے۔ چنانچہ اس لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا، پھر کہا، اے اللہ تعالیٰ، اگر تجھے راہب کا معاملہ جادوگر کے معاملے سے زیادہ پسند ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ گزر جائیں۔ یہ کہہ کر اس لڑکے نے پتھر مارا اور وہ جانور اس پتھر سے ہی مر گیا اور وہ لوگ گزر گئے۔ پھر وہی لڑکا راہب کے پاس آیا اور پورے واقعہ کی خبر دی۔ راہب نے اس سے کہا، اے بیٹے، آج سے تم مجھ سے افضل ہو گئے ہو، تمہارا معاملہ جہاں تک پہنچ گیا ہے میں اسے اچھی طرح سمجھتا ہوں، اور بہت جلد تجھے آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ جب تجھے آزمائش میں ڈالا جائے تو میرا پتہ کسی کو نہ بتانا۔ وہ لڑکا پیدائشی اندھوں اور کوڑ کے مریضوں کو تندرست کر دیتا تھا اور لوگوں کی تمام بیماریوں کا علاج کرتا تھا۔ بادشاہ وقت کے ایک اندھے ہم نشین یعنی ایک وزیر نے جب اس کے بارے میں سنا تو وہ اس کے پاس بہت سارے تحفے لے کر آیا اور کہا، اگر تم مجھے شفا دے دو تو میں یہ سارا مال اور تحفے تجھے دے دوں گا۔ اس لڑکے نے کہا، میں ذاتی طور پر کسی کو شفا نہیں دیتا، اور کہا، سچ تو یہ ہے کہ شفا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ہاں، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ اور میں تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کروں گا تو وہ تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ پس وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ وہ ہم نشین یعنی وزیر پھر بادشاہ کے پاس آیا تو جیسے وہ پہلے بادشاہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا اسی طرح بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تیری بینائی تجھے کس نے واپس کر دی ہے؟ اس وزیر نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب ایک ہے۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور مسلسل سزا دیتا رہا، حتیٰ کہ اس نے لڑکے کے بارے میں اس بادشاہ کو بتا دیا۔ چنانچہ اس لڑکے کو لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا، اے میرے بیٹے، تیرا جادو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ تو مادرزاد اندھوں کو اور کوڑھیوں کو تندرست کر دیتا ہے اور فلاں فلاں کام کر لیتے ہو۔ لڑکے نے بادشاہ سے کہا،
میں کسی بھی شخص کو شفا نہیں دیتا، شفا تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی دیتا ہے۔ پس بادشاہ نے اس لڑکے کو بھی گرفتار کر لیا اور اس کو اس وقت تک مارتا رہا یہاں تک کہ اس لڑکے نے اس راہب کا پتہ بتلا دیا۔ چنانچہ راہب کو بھی لایا گیا اور اسے کہا گیا کہ تم اپنا دین چھوڑ دو۔ راہب نے انکار کر دیا، لہٰذا بادشاہ نے ایک آرا منگوایا اور اسے راہب کے سر کے بالکل درمیان میں رکھ دیا اور اسے چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، جہاں تک کہ اس کے جسم کے دونوں ٹکڑے ادھر ادھر گر پڑے۔ پھر بادشاہ کے ہم مجلس کو لایا گیا، یعنی وزیر کو، اور اس سے بھی مطالبہ کیا گیا کہ اپنے دین سے پھر جائے۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ اس کے سر کے بیچوں بیچ آرا رکھ کر چلا دیا گیا اور اسے بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، حتیٰ کہ اس کے دونوں ٹکڑے دائیں بائیں گر گئے۔ پھر اس لڑکے کو بھی لایا گیا، اس سے بھی کہا گیا اپنے دین سے باز آ جاؤ۔ اس لڑکے نے بھی انکار کر دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کے سر پر آرا پھیرنے کی بجائے اسے اپنے سپاہیوں کے ایک گروہ کے حوالے کر دیا اور کہا اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اسے لے جا کر پہاڑ پر چڑھ جاؤ۔ جب تم اسے لے کر پہلی چوٹی پر پہنچ جاؤ تو اگر یہ اپنے دین سے باز آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے پہاڑ کے نیچے پھینک دینا۔ وہ سپاہی اس لڑکے کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے تو لڑکے نے کہا، اے اللہ سبحانہ و تعالی، تو جیسے بھی چاہے ان کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو جا۔ چنانچہ ان پر پہاڑ لرزنے لگا اور تمام سپاہی گر پڑے اور وہ لڑکا صحیح سلامت چلتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے پوچھا، تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ تو لڑکے نے فوراً جواب دیا، اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے دوبارہ اپنے چند اور آدمیوں کے سپرد کیا اور کہا، اسے لے جاؤ اور اسے ایک کشتی میں سوار کر دینا اور سمندر کے درمیان لے کر اس سے پوچھ لینا، اگر یہ لڑکا اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے سمندر میں پھینک دینا۔ بادشاہ کے آدمی اسے لے کر اس لڑکے نے پکارا، اے میرے اللہ تعالیٰ، تو جیسے بھی چاہے ان کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو جا۔ چنانچہ کشتی الٹ گئی اور وہ سب غرق ہو گئے۔ وہ لڑکا صحیح و سلامت چلتا ہوا بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تیرے ساتھیوں کا کیا بنا؟ تو لڑکے نے جواب دیا، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو گیا۔ پھر اس لڑکے نے بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا، تو مجھے ہرگز قتل نہیں کر سکتا جب تک تو یہ طریقہ اپنائے جو میں تجھے بتانے والا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ طریقہ کیا ہے؟ لڑکے نے کہا، تمام لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کرو اور مجھے کھجور کے ایک تنے پر پھانسی چڑھاؤ، پھر میرے ترکش سے ایک تیر نکال کر اسے کمان پر رکھو اور پھر یہ کہتے ہوئے مجھے تیر مارو، بسم اللہ رب الغلام، یعنی میں اللہ عز و جل کا نام لے کر جو اس لڑکے کا پروردگار ہے تیر مارتا ہوں، لہٰذا جب تم ایسا کرو گے تو تم مجھے قتل کر سکو گے۔ چنانچہ بادشاہ نے لوگوں کو کھلے میدان میں جمع کیا، پھر اسے کھجور کے تنے پر پھانسی چڑھا دیا گیا، پھر اس کے ترکش سے ایک تیر نکالا گیا اور اسے کمان میں رکھا گیا اور کہا، بسم اللہ رب الغلام، یہ پڑھ کر پھر اس کو تیر مارا گیا۔ تیر لڑکے کی کن پٹی پر لگا، لڑکے نے اپنا ہاتھ کن پٹی پر رکھا اور مر گیا۔ وہاں موجود لوگوں نے کہا، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، یعنی ہم سب اس لڑکے کے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں 3 مرتبہ۔ چنانچہ اس بات سے بادشاہ کو آگاہ کیا گیا کہ تجھے جس بات کا خطرہ تھا بلا شبہ اللہ کی قسم تجھ پر وہی خطرہ مسلط ہو گیا ہے، تمام لوگ ایمان لا چکے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے لب سڑک خندقیں کھودنے کا حکم دیا، پس خندقیں کھودی گئیں اور ان خندقوں میں آگ بھڑکا دی گئی۔ پھر بادشاہ نے کہا، جو بھی اپنے دین سے نہ پھرا اسے اس آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ اس کے کارندوں نے ایسا ہی کیا، حتیٰ کہ ایک عورت کی باری آ گئی اور اس کے ساتھ ایک نومولود بچہ بھی تھا۔ وہ عورت آگ میں گرنے سے ہچکچائی تو وہ چھوٹا سا بچہ بول اٹھا اور کہا، اے میری ماں، تو صبر کر، تو یقیناً حق پر ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے کے ساتھ مکہ مکرمہ جا رہے تھے اور میں اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اس قافلے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ اچانک ایک بدلی اٹھی تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا اللہ تعالیٰ ہم کو اس بدلی کی اذیت سے بچا لے اور اس بدلی کا رخ پھیر دے۔ چنانچہ بدلی کا رخ پھر گیا اور ہم دونوں پر بارش کی ایک بوند بھی نہیں گری۔ لیکن جب ہم دونوں قافلے میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی سواریاں اور سب سامان بھیگے ہوئے ہیں۔ ہمیں دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا یہ بارش جو ہم پر ہوئی ہے تم لوگوں پر نہیں ہوئی؟ میں نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بدلی دیکھ کر خدا تعالی سے دعا مانگی کہ ہم اس بارش کی اعزار ثانی سے بچ جائیں، اس لیے ہم پر بالکل بارش نہ ہوئی اور بدلی کا رخ بالکل پھر گیا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم دونوں نے ہمارے لیے کیوں دعا نہ کی تاکہ ہم لوگ بھی اس بارش کی تکلیف سے محفوظ رہتے۔ بروز قیامت اللہ سبحانہ و تعالی مومن کو بلائے گا اور وہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ دعا کرو تم مجھ سے اور میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا، کیا تو نے مجھ سے دعا کی؟ مومن عرض کرے گا اے میرے پروردگار میں نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے دعا نہ کی مگر ہم نے تیرے حق میں اسے قبول کیا کہ فلاں فلاں دن تو نے دعا نہ کی کہ تجھ سے وہ غم دور کر دیا جائے جو تجھ پر آیا ہے، تو میں نے تجھ سے وہ غم دور کر دیا تھا۔ تو بندہ عرض کرے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا پس میں نے اسے تیرے لیے دنیا میں ہی پورا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اور تو نے فلاں فلاں دن دعا کی کہ جو دکھ مجھے پہنچا تھا کہ وہ تجھ سے دور کر دیا جائے مگر وہ دور نہ کیا گیا۔ بندہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار ایسا ہی ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ہم نے تیرے لیے جنت میں فلاں فلاں چیز اس دعا کے بدلے ذخیرہ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگتا ہے وہ تمام اس دن اس کے سامنے بیان کرے گا، یا تو وہ دنیا میں پوری کر دی گئی ہے یا اس کی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس مقام پر بندہ سوچے گا کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں پوری نہ ہوئی ہوتی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص باوضو ہو کر اپنے بستر پر لیٹے اور نیند آنے تک ذکر الہی میں مشغول رہے وہ رات کی جس گھڑی میں دنیا و آخرت کی بھلائی مانگے گا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اگر بندہ چاہے دعا میں اللہ تعالیٰ سے زمینی خزانے عطا ہونے کی تمنا کرے تو وہ بھی عطا ہو جائیں گے۔ اگر آخرت کے لیے نزا اور قبر و جہنم کے عذاب کی پناہ طلب کرے تو اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرماتا ہے۔ اگر بندہ اپنے فوت شدہ والدین کی بخشش و مغفرت کی دعا کرے تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی بخشش و مغفرت عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اگر ان پر عذاب واجب ہو چکا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی سے اچھا گمان کیا جائے تو اللہ تعالی رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے جو اعمال لکھنے والوں کے علاوہ ہیں زمین پر پھرتے رہتے ہیں، جب کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ اپنے مقصود کی طرف آ جاؤ، چنانچہ وہ آتے ہیں اور اہل مجلس کو نچلے آسمان تک ڈھانپ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ تم خوب جانتے ہو ہم نے تیرے بندوں کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ تیری حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور تیرا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ پاک پوچھتا ہے کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں نہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا حالت ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو پہلے سے کہیں زیادہ تحمید اور تجدید اور ذکر و فکر کے ساتھ ساتھ تیری حمد و ثنا کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کیا مانگتے ہیں حالانکہ وہ خوب جاننے والا ہے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں وہ جنت مانگتے ہیں۔ اللہ استفسار فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا کیفیت ہوتی حالانکہ وہ خوب جاننے والا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو اس کی شدید طلب اور حرص کرتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں حالانکہ وہ خوب جاننے والا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں۔ فرمایا اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں یا اللہ اگر وہ اسے دیکھ لیتے اس سے زیادہ بھاگتے، بہت ڈرتے اور پناہ مانگتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اللہ پاک جل جلالہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ رہو میں نے انہیں بخش دیا ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں انہی لوگوں میں سے ان میں فلاں آدمی بہت گنہگار ہے، وہ ذکر سننے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ کسی کام کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم نشین بھی مرحوم بدبخت نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزانہ دست ادب گریہ و زاری سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر اپنا سایہ رحمت ہمیشہ قائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔